محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کلاس میں پچھلی مرتبہ ہم مرکبات سمجھ رہے تھے۔ ہم نے سمجھا کہ دو یا زیادہ اسماء کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ پھر مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام اور ایک ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص ایسا مرکب ہے کہ جس میں بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ تشنگی رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے اللہ کا عذاب، یہ مرکب ناقص ہے، اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی۔ لیکن ایک ہوتا ہے مرکب تام یا جملہ، جس میں بات مکمل ہوتی ہے۔ مثلا کہا جائے اللہ کا عذاب شدید ہے۔ پھر ہم نے مرکب ناقص میں سے تین قسم کے مرکب پڑھے۔ مرکب عطفی، یہ ایسا مرکب ہوتا ہے کہ جس میں دو اسماء کے درمیان کوئی حرف عطف آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، السماوات والارض، یہ اس میں مرکب عطفی ہے۔ اسی طریقے پر کتاب او ورق، کتاب اور ورق کاغذ، یہ مرکب عطفی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا مرکب توصیفی، اس میں ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صفت عدد، جنس، حالت اور قسم کے اعتبار سے اپنے موصوف کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ البتہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر اس کی صفت وہ واحد مؤنث آتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ جس اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ، اور جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ مضاف خفیف ہوتا ہے، اس پر کبھی تنوین نہیں آتی، اور جمع سالم یا تثنیہ کا نون اعرابی گرا دیتے ہیں، اور پھر المضاف پر کبھی نہیں لگاتے، اور پھر مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم مرکبات میں سے اگلی چیز پڑھتے ہیں، اور صفحہ نمبر نکالیے اپنی کتاب کا 9۔ اس کے بعد ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، حرف جار اور اس کے بعد مجرور۔ حرف جار اور مجرور۔ حرف جار ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے، 17 ہوتے ہیں، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مسخلا رب حاشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پہ حالت جر ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الا کے معنی پر۔ اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ سر پر، تو اس کی عربی ہوگی الراسی، سر پر۔ اور یہ نوٹ کیجئے کہ جب بھی الا یا کھڑے زبر کو آگے ملانا ہو تو کھڑا زبر بدل جاتا ہے صرف، تو یہ ہو جائے گا الراسی، یعنی سر پر۔ یہ مرکب جاری ہے۔ اس کے بعد ایک مرکب اور ہے، مرکب اشاری۔ مرکب اشاری میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کے بالکل شروع میں آتا ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اس کا مطلب ہوگا وہ کتاب۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اور الکتاب یہ مشار الیہ ہے۔ مرکب اشاری کے بارے میں جو قواعد ہیں وہ کیا ہیں کہ نمبر 1، یہ جو مشار الیہ ہے
اس پر ہمیشہ ال آئے گا، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ال ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اشارہ مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے، اگر یہ واحد تو یہ بھی واحد، یہ جمع تو یہ بھی جمع، یہ تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث۔ اسی طریقے پر جو ایک استثناء ہمیشہ ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے مرکب توصیف میں بھی پڑھا کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر اشارہ واحد مؤنث کا آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہنا ہو کہ یہ سب کتابیں، یہ سب کتابیں، اب دیکھیے کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، اور کتب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے واحد مؤنث کا اشارہ لگائیں گے، ہاذہی، ہاذہل، ہاذہل کتب۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہاں پر کتب پر ایک تو ال ہے، یہ مرکب اشاری کا پہلا قاعدہ ہے کہ مشار الیہ پر ال ہوتا ہے، اور چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے لہذا اس کا اشارہ واحد مؤنث آیا ہے۔ غیر عاقل بتایا تھا آپ کو کہ انسان، جنات اور فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ جس طرح اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ویسے یہاں پہ کھڑا زبر ہوتا ہے الا، ملانے کے لیے زبر آ جاتا ہے، یہ کھڑا زیر ہے، جب بھی ملائیں گے تو ملانے کے لیے کھڑی زیر بھی زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا ہاذہل کتب، ہاذہل کتب، یہ کتابیں۔ بہرحال یہاں پہ ہم نے صرف ایک تعارف حاصل کر لیا ہے ان مرکبات ناقص کا، مزید انشاءاللہ ہم ان کو اس وقت سمجھیں گے جب کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آئیے ہم سمجھتے ہیں مرکب کی دوسری بڑی قسم یعنی مرکب تام کو۔ اب تک ہم نے جتنے مرکبات پڑھے یہ مرکبات ناقص تھے، اب آئیے مرکب تام۔ مرکب تام جملہ، اس کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو کسی فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل سے شروع ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے قتل، قتل داؤد جالوت، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال، تو ضربہ چونکہ ایک فعل ہے اس لیے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ یہ ہوتا ہے وہ جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اللہ خالقن، اللہ خالقن، اللہ خالق ہے، اللہ تعالی خالق ہے، یہ ہے جملہ اسمیہ۔ کیوں؟ یہ شروع ہوا ہے ایک اسم سے، اللہ خالقن، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے۔ پھر جملہ اسمیہ میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب تاکید پیدا کرنی ہو تو تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کی شروع میں انّا لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو مبتدا ہے جس سے کہ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس پہ نصب آ جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا ان اللہ
खालिकुन, इन अल्लाह खालिकुन, बेशक अल्लाह खालिक है। जब भी जोर देना हो, ताकीद पैदा करनी हो, तो जुमले इस्मिया के शुरू में इन्ना लगाते हैं, और उस इन्ना की वजह से जो मुब्तदा है जिससे कि जुमला इस्मिया की इब्तदा होती है वो हालत नसब में आ जाता है। इसी तरीके पर जब जुमला इस्मिया में कोई इनकारिया मफहूम पैदा करना हो, जैसे कहना हो कि अल्लाह गाफिल नहीं है, तो जुमला इस्मिया में इनकारिया उसलूब पैदा करने के लिए शुरू में माँ लगा देते हैं। मल्लाहू, और माँ की वजह से खबर आ जाती है हालत नसब में, तो मल्लाहू गाफिलन। नोट कीजिए कि जुमला इस्मिया में एक होता है मुब्तदा, एक होती है खबर। अल्लाह मुब्तदा है, इससे जुमले की इब्तदा हो रही है, और अल्लाह के बारे में खबर क्या है? खालिकुन, कि वो खालिक है। तो इन्ना का असर पड़ता है मुब्तदा पर, और माँ का असर पड़ता है खबर पर। इन्ना मुब्तदा को नसब देता है, इन्ना मुब्तदा को नसब देता है, और माँ ये खबर को नसब दे देता है। तो मल्लाहु गाफिलन, अल्लाह गाफिल नहीं है। और यूं भी लिखते हैं, कुरान पाक में इस तरह से आया है, मल्लाहु बेगाफिलिन, खबर के साथ हरफ जार बा लगा दिया तो उसकी वजह से खबर मजरूर हो गई। मल्लाहु बेगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है। बाज़ औक़ात माँ के बजाय लैसा लगा दिया जाता है, उसका मफ़हूम भी बिल्कुल यही है। लैसा, लैसा का मतलब भी यही होता है नहीं। लैसा, लैसल्लाहु गाफिलन, या लैसल्लाहु बेगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है। यहाँ पे नोट कीजिए, जुमला इस्मिया के बारे में बताया कि एक होता है मुब्तदा और एक होती है खबर। खबर भी हमेशा मुब्तदा के मुताबिक होती है। अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद, ये जमा तो ये भी जमा, ये तस्निया तो ये भी जमा, ये भी जमा, और ये मुज़क्कर तो ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस तो ये मुअन्नस। एक फ़र्क होता है, वो क्या है कि मुब्तदा मारफा होता है, इस पर अल लगाते हैं, या ये मारफा होता है, और ख़बर, ये फ़र्क है, मुब्तदा मारफा होता है, ख़बर नकरा होती है। और एक बात जो कि हमने मुरक्कब तौसीफ़ी में भी पढ़ी, और उसके बाद हमने उसको दोबारा समझा मुरक्कब इशारी में भी, कि अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो फिर खबर वाहिद मुअन्नस होगी। अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो खबर वाहिद मुअन्नस होगी। ये हम से पहले ये असूल, ये कायदा मुरक्कब तौसीफ़ी में भी और मुरक्कब इशारी में भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अरबी ज़ुबान में अक्सर व बेशतर अल्फाज वो एक सह हरफी मादे से बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है आलिमुन, फिर मालूमुन, फिर मुअल्लिमुन, फिर मुतअल्लिमुन। अब आप इन चार अगर अस्मा पर गौर करें, आलिमुन, मालूमुन, मुअल्लिमुन, मुतअल्लिमुन, तो आप कहेंगे कि ये चारों जो इस्म हैं इन सब में एक मादा कॉमन है, और वो है आइन, लाम और मीम। ये सब के सब जो बने हैं इस सह हरफी मादे से बने हैं, आइन, लाम, मीम से। इसी से आलिम,
اسی سے معلوم، اسی سے معلم، اسی سے متعلم. تو ہم کہیں گے کہ ان اسماء کا مادہ عین لام میم ہے. اسی طریقے پر وزن کے حوالے سے دیکھیے، ایک وزن ہے، فرض کیجئے فعل، یہ ایک وزن ہے. اب اس میں ہمارا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے یہ فا عین لام مادہ، فا عین لام مادہ. اب یہ ایک وزن ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک مادہ ہے ضاد را با، اور آپ اس مادے سے اس وزن کے اوپر ایک جو ہے وہ کلمہ بنائیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 3 حروف ہیں، فا عین لام، سب پر زبر ہے. تو آپ کہیں گے جب فا عین لام سے ہمارا چونکہ اسٹینڈرڈ ہے فا عین اور لام، تو اس سے ہے فعلا، تو ضاد را با سے اس وزن پر کیا آئے گا؟ ضربا. سب پر زبر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں کلموں پر یہاں کیا ہے؟ زبر ہے. تو مادہ یہ ہے اور وزن یہ چل رہا ہے. ایک اور مادہ لیجئے، نون صاد اور را، تو اس سے کیا بنے گا؟ نصرا. ضربا اس نے مارا، نصرا اس نے مدد کی، نصرا. پھر زال ہا با مادہ ہے، تو اس سے اسی وزن پر کیا بنے گا؟ آپ خود بتائیں گے کہ ذہبا، ذہبا. تو مادہ یہ ہے اور وزن یہ چل رہا ہے. اچھا، اب آئیے ایک اور مثال لیتے ہیں. اب ہمارے پاس فرض کیجئے کہ اسی فا عین لام سے ایک وزن بنتا ہے یفعلو، یفعلو. اب یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ لفظ یا آیا، اس پر ہے زبر. اس کے بعد فا کلمہ، پہلا مادے کا حرف کیا ہے؟ فا، وہ آیا اور اس کے اوپر ساکن ہے. پھر عین کلمہ وہ آیا، اس کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے. اور پھر لام کلمہ آیا، اس کے اوپر پیش ہے. یعنی یا تو کہلائے گی وزن کی، اور جو مادے کے 3 حروف ہیں ان میں سے پہلا ساکن ہے، دوسرے پر زیر ہے اور اس کے اوپر پیش ہے. اب آپ اسی طریقے پر بنائیے. مثال کے طور پر میں آپ کو مادہ دے رہا ہوں ضاد را با، اور یفعلو کا وزن بنائیے. اب آپ کہیں گے کہ یا تو ایسی کیسی آ جائے گی، اور فا کلمے کی جگہ یہاں پر ضاد ہے، وہاں پہلا حرف فا ہے، یہاں ضاد ہے، تو یہ ہو جائے گا یز، اس لیے کہ اس پر ساکن ہے. دوسرے پر یہاں زیر ہے، دوسرے کلمے پر یہاں زیر ہے، تو ہم بھی را پر زیر دیں گے، یز ری. اور آخری پر وہاں لام کلمے پر پیش ہے، ہمارا لام کلمہ با ہے، ہمارا فا کلمہ ضاد ہے، عین کلمہ را ہے، لام کلمہ با ہے. وہاں فا کلمے پر تو ہم نے بھی اپنے فا کلمے پر ساکن لگا دی. وہاں عین کلمے پر زیر تو ہم نے بھی اپنے عین کلمے پر زیر دے دی. وہاں لام کلمے پر پیش تو ہم نے اپنے لام کلمے پر بھی پیش دے دی. تو یہ ہو گیا یز ریبو. تو یہ ہوتا ہے مادہ اور وزن. اسی طریقے پر ایک مثال اور لے لیجئے، ہا سین با. تو اب یہاں ہو جائے گا، دیکھیے، یا سبو، یا سبو، وہی ساکن، زیر اور پیش. الحمدللہ کہ آج ہم نے مادہ اور وزن اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات کو سمجھنے کا آغاز کیا. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ مادے اور وزن کو سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو آسان فرمائے. آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 6 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، مرکب اشاری دراصل ڈیش ہے؟ اے مرکب تام، بی مرکب ناقص، سی جملہ فعلیہ۔ سوال نمبر 2، جملہ اسمیہ کے شروع میں ما لگانے سے یہ ڈیش ہو جاتا ہے؟ اے تاکیدیہ، بی نافیہ، سی مکمل۔ سوال نمبر 3، عربی زبان میں ایک مادہ سے کئی ڈیش بنائے جا سکتے ہیں؟ اے اوزان، بی مرکبات، سی جملے۔ سوال نمبر 4، تنکیرن کا مادہ ہے ڈیش؟ اے کاف یہ را، بی تا نون کاف، سی نون کاف را۔